ہزارہ ڈویژن میں تو 3 بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے اقرا قتل کیس جو ہوا جو ہفتہ 10 دن پہلے ہوا، اور اس وقت عوام کا ابھی زخم تازہ ہے۔ تو ایک ہری پور میں ایک واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک بچے کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہری پور میں ایک 5 سالہ بچے کے ساتھ مسجد کے قاری نے جو اس کو ناظرہ پڑھاتا تھا، اس نے اس سنگدل شخص نے اس بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ اور دوسری دکھ کی بات یہ کہ بچہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ اور اسی اسنا میں آج ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا جو کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں دارالعلومان ہے، اور دارالعلومان میں ایک بچی کورٹس میں آئی کہ بچی نے ویڈیو بیان جاری کیا، اس میں کیا سچائی ہے، کیا اس میں غلطی ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے، چونکہ ہم نے اپنے اداروں کو بدنام نہیں کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ویڈیو یہ اس لڑکی نے غلط بیان دیا، کسی نے پلانٹ کیا اس کو، یا جو بھی تھا اس کے پیچھے، اگر یہ سچائی پہ مبنی نہیں تھا تو پھر ہمارے اداروں کو ان کی بدنامی سے بچانے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے وضاحت کرنی ہے۔ یہ جو پکڑنے دارالعلومان میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ دارالعلومان میں سر میرے ساتھ گناہگاری ہر کچھ لگا رہے، سارے کچھ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی والدہ نے لینے سے انکار کیا کیونکہ اپنی والدہ کے بھی دانت توڑ چکی ہے، اپنی بہنیں ہیں اس کی 2 گونگی اور بہری ہیں، تو جس کو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ ان کو سیل کر رہی تھی اور میں اس کو حویلیاں پل سے لے کر آئی اپنی بچیاں، اندر بچیاں اس سے تنگ ہوتی ہیں، بچیاں جو ہیں وہ اس سے خوفزدہ ہوتی ہیں۔ الزام اگر اس نے لگایا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس بچی کو آپ ڈھونڈیں اور آپ اس سے کہیں کہ یہ ثابت کرے نا، جو آج اس نے جملہ کہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے تو وہ ثابت کرے، میڈیا پہ آ کے ثابت کرے، ہم قصوروار ہیں تو ہمیں سامنے لایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ اس وقت ہزارہ ڈویژن میں 3 بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے اقرا قتل کیس جو ہوا جو ہفتہ 10 دن پہلے ہوا، اس پہ عوام کا جنب غفیر سڑکوں پہ رہا، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ابھی بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس بچی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ تمام اداروں سے اس وقت التماس کر رہے ہیں۔ اور پولیس بھی بڑے اچھے انداز میں، پولیس کا جو رویہ تھا بڑے اچھے انداز میں اس کیس کو لیا، آگے لے کے گئے، کلپٹ کو فوراً گرفتار کیا، اور اس وقت عوام کا ابھی زخم تازہ ہے۔ تو ایک ہری پور میں ایک واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک بچے کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہری پور میں ایک پنڈ منیر خان ایک گاؤں ہے، جہاں پہ ایک 5 سالہ بچے کے ساتھ مسجد کے قاری نے جو اس کو ناظرہ پڑھاتا تھا، اس نے اس سنگدل شخص نے اس بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ اور دوسری دکھ کی بات یہ ہے کہ بچہ آنکھوں سے نابینا ہے، ایک تو نابینا بچہ، دوسرا 5 سال کی عمر اتنا معصوم بچہ، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونا ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ اور ہمارے جو علماء حضرات ہیں، ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑی چیلنج کی بات ہے۔ ہم سب لوگوں کی بات نہیں کرتے، سارے لوگ بڑے اچھے انداز میں بچوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ صوم و صلات کی پابندی ہیں اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم چند عناصر کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت معصوم بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، انہیں ہم کسی بھی صورت معاف نہیں کریں گے، اور پوری سوسائٹی ہماری کسی صورت معاف نہیں کرے گی۔ اور اداروں کو بھی اس میں بڑے ہوش کے ناخن لے کے کام کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں کسی بچے کے ساتھ ظلم زیادتی ہو، کسی بچی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو، اس پہ فوری سے ہمارے اداروں کو آئی الرٹ رہ کے کام کرنا چاہیے۔ اور اسی اسنا میں آج ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا جو کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں دارالعلومان ہے، اور دارالعلومان میں ایک بچی کورٹس میں آئی کہیں، یا کسی بھی جگہ اس بچی نے ویڈیو بیان جاری کیا، اس میں کیا سچائی ہے، کیا اس میں غلطی ہے، کیا اس میں جلسازی ہے۔ بہرحال اس میں میڈم رابعہ ذکیر جو اس وقت دارالعلومان کی انچارج ہیں، انہوں نے اپنا وضاحتی بیان بھی دیا، اور ان کی بڑی زبردست وضاحت انہوں نے یہ کی کہ جی اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہی ہوتی تو یہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ضلعی انتظامیہ کو کہا جی مجھے سیکورٹی دی جائے، مجھے لیڈی کانسٹیبلز دی جائیں، اور لیڈی کانسٹیبلز وہاں پہ اس لڑکی کو پروب کرتی رہی ہیں، اس کا ڈیفینس کرتی رہی ہیں، اس کی پوری نگرانی کرتی رہی ہیں۔ اور ادارے کے اندر ویسے بھی چونکہ اس ادارے کے ساتھ میرا بھی کچھ تعلق ہے، میں ان کی ایڈوائزری کمیٹی میں رہا ہوں، اور کافی چیزیں مجھ سے شیئر بھی ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور چیزوں کو ہم ڈسٹرکٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں۔ تو اس میں اس چیز کو ضرور اس پہ غور کیے جائے، اسے پروب کیے جائے۔ میڈم نے وضاحت بھی کر دی، ادارہ اٹ سیلف بڑا اچھے انداز میں کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، دیگر جو ہمارے دارالعلومان ہیں، ان کو مزید چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے ان کا۔ دیگر جہاں ادارے جہاں پہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کالج میں، کسی مدرسہ میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں اگر وہاں پہ انمیٹس ہمارے موجود ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، ہماری بنیادی ڈیوٹیز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کی، ہماری ضلعی انتظامیہ کی، اور ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی۔ اور بہرحال اس چیز کو دیکھنا چاہیے، چونکہ ہم نے اپنے اداروں کو بدنام نہیں کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ویڈیو یہ اس لڑکی نے غلط بیان دیا، کسی نے پلانٹ کیا اس کو، یا جو بھی تھا اس کے پیچھے، اگر یہ سچائی پہ مبنی نہیں تھا تو پھر ہمارے اداروں کو ان کی بدنامی سے بچانے کے لیے
ہم نے ہماری گورنمنٹ نے وضاحت کرنی ہے اور ہمارے اداروں کو وضاحت کرنی ہوگی تاکہ ہم آئندہ اپنے اداروں کی ساکھ بحال رکھ سکیں، تاکہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان اداروں پہ بحال رہے، چونکہ ہماری بچیاں ہمارے بچے ان اداروں میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ تینوں واقعات اپنی جگہ پہ انتہائی الارمنگ ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی پروٹیکشن، اپنی خواتین کی پروٹیکشن یقینی بنانی ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی کرائم ہے، کوئی چھپا ہوا ہے یا سامنے ہے، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور کسی بھی صورت ہم نے غفلت کسی ادارے کی بھی اور کسی شخص کی بھی ہم نے بالکل برداشت نہیں کرنی۔ اس لیے میرا التماس ہے ہزارہ ڈویژن کی تمام انتظامیہ سے، تمام اداروں سے، کہ خدا را ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ ہائی الرٹ ہو کے کام کریں، تاکہ ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے تمام دکھی لوگ محفوظ رہ سکیں۔